بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی 31ویں آیت سے شروع کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کی خلافت کی اصل وجہ کو ظاہر کیا ہے، اور وہ وجہ انسان کی علمی برتری ہے۔ اگر پچھلی آیت 30ویں آیت میں دیکھا جائے تو جب فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر سوال اٹھایا کہ اے اللہ، تیری عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تو پھر ایسے ہی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اسی راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ یعنی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو پیچھے کہا تھا کہ خلافت دینی ہے، تو اس کا اہل ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا۔ یعنی یہاں لفظ اسما یعنی تمام الفاظ سے مراد، تمام ناموں سے مراد محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کائنات کی تمام مادی اور غیر مادی چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کے خواص اور ان کے استعمال کا علم ہے۔ یہاں انسان اور فرشتوں کے علم کا ایک بہت واضح فرق ظاہر ہوتا ہے۔ فرشتوں کا علم صرف محدود ہے، وہ جامد ہے، وہ صرف وہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے۔ لیکن انسان کا علم ارتقائی ہے، یعنی اللہ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی خصوصیات کو سمجھتا ہے اور پھر ان سے نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ اگر مثال دیکھی جائے کہ انسان صرف مٹی کو دیکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے علم سے اس مٹی کو برتن اور عالی شان عمارتوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ وہ صرف ایک بیج کو دیکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر زراعت کا پورا نظام سمجھتا ہے، اور وہ بیماری کو دیکھ کر اس کی دوا تلاش کر لیتا ہے۔ یہی وہ تجسس ہے، وہ تخلیقی علم ہے جو فرشتوں کی نیچر میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سب واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور ان سے ان کے نام پوچھے، تاکہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ زمین کا نظام چلانے کے لیے جس وسیع علم اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کے پاس نہیں بلکہ انسان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، یعنی جو تم اپنے محدود علم کی بنا پر کہہ رہے ہو کہ یہ انسان زمین پر صرف فساد کرے گا، عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تو ذرا ان اشیاء کی حقیقت تو بتاؤ۔ وہ نہیں بتا سکے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ علم تھا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا تھا، وہ صلاحیت نہیں تھی اس کے پاس۔ اب یہیں پر سب سے اہم پوائنٹ نظر آتا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے اور پھر کائنات کے رازوں کو کھولتا ہے، تو وہ اپنی خلافت کا جو اصل حق ہے وہی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان نے علم کا دامن چھوڑا، جہالت کی طرف جاتا ہے، تو وہ فرشتوں کے اس پرانے اندیشے، یعنی کیا یہ زمین پر خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، اس کو ہم سچ ثابت کرنے لگتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں، 32ویں آیت میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے اپنی علمی حد کو تسلیم کر رہے ہیں، آیت میں آتا ہے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یعنی فرشتوں نے یہاں پر عرض کی، قالو کہا، کیا؟ سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علیم یعنی جاننے والا اور حکیم حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر فرشتوں کی عاجزی اور ان کے جواب کا وقار دیکھیں کہ جب ان کے سامنے یہ علمی سوال رکھا گیا اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، تو انہوں نے فوراً اپنی حد تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ
سبحانہ کا، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ گویا کہ وہ اعتراف کر رہے تھے کہ اے اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے، تیرا کوئی بھی فیصلہ یا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس فیصلے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے تو یہ ہماری محدود بصارت اور نظر کی وجہ سے ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی فرشتوں نے کہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، یعنی ہمارا علم تو بس اسی دائرے تک محدود ہے جو ذمہ داریاں اور فرائض تو نے ہمیں سونپ رکھے ہیں۔ ہم اس مخصوص دائرے سے باہر کی چیزوں کا خود سے کوئی علم نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد آخر میں انہوں نے فرمایا انکا انت العلیم الحکیم، یعنی تو اے رب تو ہی اصل علم والا ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ اصل علم تو تیرے پاس ہے، اور حکیم یعنی اس کائنات کے نئے نظام جو تو بنانے جا رہا ہے، یعنی خلافت ارض، اس کے پیچھے کی حکمت بھی تو ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 33ویں آیت میں فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرشتوں پر انسان کی برتری کھل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے، قال کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، یعنی میں ہی زمین و آسمان کے غیب کا جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یعنی اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو۔ اب پچھلی آیت میں جب فرشتوں نے اپنی علمی حد کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ ان اشیاء کی حقیقت بیان کرے۔ جب آدم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے نہ صرف ان چیزوں کے نام بتائے بلکہ ان کی پوشیدہ خواص اور ان کی خصوصیات اور صفات بھی واضح کر دی تو فرشتوں پر انسان کے وسیع علم کا راز کھل گیا اس وقت۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے دو عظیم سچائیاں بیان کی۔ سب سے پہلے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب کا بھی جاننے والا، یعنی میں زمین اور آسمان کا نہ صرف ظاہر کا جاننے والا ہوں بلکہ غائب کا بھی جاننے والا ہوں۔ اب یہ ظاہر، یہ زمین و آسمان کا ایک رخ ہے جو مخلوق دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان کا ایک چھپا ہوا رخ بھی ہے جسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ یہاں پر فرشتوں نے انسان کا ظاہری مادی وجود دیکھا تھا کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور یہ زمین پر فساد کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح کا نور، علم کا جوہر اور وسعت رکھی ہوئی تھی وہ آسمانوں اور زمین کا غائب تھا جس سے فرشتے ناواقف تھے، اور اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی۔ پھر دوسرا کہ اس میں فرمایا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ ظاہر نہیں غائب بھی جانتا ہوں۔ اب اس میں ظاہر کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد فرشتوں کا وہ سوال تھا جو انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ کیا تو زمین پر فساد برپا کرنے والوں کو پیدا کرے گا، انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ یہ ظاہر تھا جو فرشتے ظاہر کر رہے تھے، اور اس میں ایک چھپا ہوا، اس کا گہرا اشارہ ابلیس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو بظاہر فرشتوں کی صفوں میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے دل میں جو تکبر، حسد اور نافرمانی کا طوفان چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی معلوم تھا، جس کے بارے میں اگلی آیت میں واضح ہو جائے گا۔ اب اگلی آیت یعنی 34ویں آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی برتری ثابت ہونے کے بعد فرشتوں کو ایک بہت بڑا تعظیمی حکم دیا جس میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اب اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، یعنی جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، یہ ایک حصہ۔ اور دوسرا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس میں جو فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے سجدے کا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکنے کے لیے یعنی سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، یعنی یہ انسان کے شرف، اس کے وقار اور اس کی علمی برتری کا اعتراف تھا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر یہ تعظیمی سجدہ تھا جو ہم سنتے آئے ہیں کہ پہلی قوموں میں بھی تھا، تو اب یہ شریعت محمدی میں اسے حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے اور رکوع جیسی حالتیں خالصتاً معبود الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اب پرانے وقتوں میں جب لوگ بادشاہوں کے سامنے تعظیمی طور پر بالکل اسی طرح جھکتے تھے جیسے اللہ کے سامنے رکوع یا سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ بظاہر جھکنا احترام ہی کہلاتا تھا، لیکن عملاً وہ اللہ اور بندے کے درمیان فرق کو مٹا دیتا تھا، یعنی انسان احترام کی حدیں پار کر کے اسی بادشاہ کو اپنا سب کچھ، اپنا کل اختیار کا مالک سمجھ بیٹھتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو اس فتنے سے بچانے کے لیے شرک کے اس خدشے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے انسانوں کے سامنے رکوع یا سجدے کی طرح جھکنے کو مکمل طور پر حرام قرار دیا۔ اب قیامت تک کائنات کے رب کے سامنے ہی صرف اور صرف یہ جو سجدے کی نیت سے پیشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکے گی۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سجدہ دراصل اللہ کے حکم کی اطاعت کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں نماز میں سجدے کا حکم دیا ہے تو ہماری سمت جو ہوتی ہے وہ متعین ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو کعبہ کیا ہے؟ صرف پتھروں کی ایک عمارت ہے۔ کفار بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ ایک پتھر کی عمارت کو سجدہ کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب ایک مومن سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کعبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ کعبہ کو نہیں سجدہ کر رہا ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی میں معاشرتی رویوں کو دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں آج کی 2 جائز شکلیں اس کی نظر آتی ہیں۔ پہلی شکل کہ جب ہم اپنے کسی بڑے استاد یا بزرگ کو سلام کرتے ہیں تو ہم احتراماً اپنا سر ہلکا سا خم کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے جو صرف احترام کی حد تک ہے۔ اس میں رکوع یا سجدے کی طرح پیٹھ یا جسم کو بالکل جھکایا نہیں جاتا۔ جیسے ہم روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں یا ائمہ کرام کو سلام کرتے ہیں تو ہم انتہائی ادب سے اپنے سر کو ہلکا سا جھکاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ جھکنا عبادت یا رکوع کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ احترام ہوتا ہے یہ، اور اس میں ہم نہ رکوع کی طرح جھکتے ہیں نہ ہی سجدے کی طرح گرتے ہیں۔ اور اب اس کی دوسری شکل ہے سجدہ شکر کی کیفیت، یعنی کہ ایک زائر جس کا دل برسوں سے، مثال دے رہی ہوں کہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہو، جب وہ سنہری جالیوں یا سبز گنبد کے سامنے پہنچتا ہے تو خوشی اور شکر گزاری کی انتہا پر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ اپنی جذباتی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہیں زمین پر سجدے میں گر جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے یہ سجدہ روضہ رسول کو نہیں ہوتا بلکہ یہ سجدہ شکر ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے
اتنی سعادت عطا کی۔ یہ فطری کیفیت اگر دیکھا جائے تو صرف یہ مقدس ہستیوں کے روزے پر نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں بھی جب ہمیں بہت بڑی خوشی ملتی ہے تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ تڑپ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے شکر کے لیے۔ اب ان دو شکلوں کے علاوہ اگر کوئی رکوع یا سجدے کی طرح ایک شکل کہ سلام کے لیے اپنے سر کو معمولی سا جھکانا، نہ کہ رکوع کی طرح، اور دوسرا سجدہ شکر کی غرض سے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی شخصیت کو کسی قبر پر یا کسی سجدہ کر رہے ہیں تو وہ حرام ہوگا۔ حصہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس کے علاوہ، یعنی جب اللہ کا حکم آیا تو سب نے سر تسلیم خم کیا، وہیں ابلیس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ابلیس تھا کون۔ ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ایک جن تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کثرت سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ وہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو کر اعلیٰ مقام حاصل کر لیا اس نے۔ لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو اس کی یہ جو صفات تھی، یعنی وہ جو معزز تھا، تو اس کا توازن کس طرح سے بگڑا وہ بھی قرآن نے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا ہے۔ مطلب قرآن نے اسے ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ بتایا ہے۔ یعنی وہ ابلیس جو پہلے مقرب تھا، جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی ناقص عقل کو ترجیح دی اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، اور میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں۔ اب یہاں پر شیطان نے کیا دیکھا؟ ظاہر، بظاہر تو اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، لیکن وہ اس کی گہرائی کو، اس کے دوسرے رخ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، یعنی جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اس کا تکبر ایک طوفان بن کر ابھرا، تو اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو اس نے خاک میں ملا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اس کے تکبر نے اس سے انکار کروایا اور وہیں سے اس کے اندر کفر نے جنم لیا۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابلیس رکھا، کیونکہ ابلیس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبر ایک ایسی مہلک چیز ہے کہ جو انسان کی ہزاروں سالوں کی عبادت، اس کی ریاضت کو بھی پل بھر میں خاک میں ملا سکتی ہے، اور صرف ملا نہیں سکتی بلکہ ملا کر اس کو ابلیس کے درجے پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تکبر نہیں بلکہ عاجزی اور سچی بندگی ہی انسان کو سرخرو کرتی ہے۔ اب جب یہ سارے مکالمے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یعنی اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں سکونیت اختیار کرے، یعنی سکون کرے۔ وَقُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی اور اس میں سے جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ، یعنی کھل کے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ جانا اس شجر کے قریب، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں بھیجتے ہی سب سے خوبصورت تحفہ کون سا دیا؟ وہ تھا انسان کی انتخاب کی آزادی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی، فرمایا کہ جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے انسان کی مرضی اور اختیار کا سفر شروع ہوا۔ انسان کوئی مجبور مخلوق نہیں تھا بلکہ اسے اپنی زندگی اور اپنے راستے خود چننے کا پورا حق دیا گیا۔ لیکن اس وسیع آزادی کے عین درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک شجر کو ممنوعہ قرار دیا، یعنی شجر ممنوعہ۔
انسان کے سامنے ایک حد رکھ دی۔ یہ حد اصل میں انسان کے لیے پہلی آزمائش تھی۔ کائنات کا یہ پکا اصول ہے کہ جہاں آزادی ہوتی ہے وہاں ایک حد بھی ہونا ضروری ہوتی ہے، تاکہ انسان کے صبر اور اس کے ارادے اور اس کی وفاداری کا امتحان لیا جا سکے۔ اب جب انسان کے سامنے آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسان کو موڑ دکھایا، یعنی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور انہیں اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا، یعنی کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے۔ اب اس آیت میں اگر شروع میں دیکھا جائے تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فَأَزَلَّهُمَا، یعنی ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اب اس لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے پاس انسان کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، اس نے صرف اور صرف انسان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اسے پھسلایا کہ اگر وہ درخت کو چکھ لیں گے تو ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جائیں گے، اور انسان اس عارضی وسوسے میں آ کر پھنس گیا۔ اب یہاں علامہ اقبال کی کتاب تشکیل جدید میں انہوں نے کمال کی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنت سے زمین پر آنا انسان کی یہ کوئی سزا یا پستی نہیں تھی، بلکہ یہ انسان کے شعور کی بیداری کا سفر تھا۔ یعنی جنت میں انسان بغیر کسی محنت کے ایک معصوم بچے کی طرح آرام سے رہ رہا تھا، لیکن زمین پر آ کر اسے اپنے علم، عقل اور محنت کے بلبوتے پر کائنات کو مسخر بھی تو کرنا تھا۔ چنانچہ یہ زمین پر آنا انسان کی خلافت کا اصل آغاز تھا۔ یعنی اس اگر آیت میں ہم گہرائی سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان کے لیے ہمیشہ حالات کا اچھا اور آسان ہونا اسے کبھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ وہ تو ایک قسم کا جامد ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ہمیشہ آرام اور سکون کے ماحول میں رہے گا، جہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی امتحان نہیں ہوگا، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچان سکتا، اور نہ ہی کبھی وہ بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ انسان فرشتہ نہیں ہے جس سے کبھی کوئی چوک نہ ہو۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرے، بلکہ اس کی اصل عظمت یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اس پر ڈٹ نہیں جاتا، جو پھر آگے بیان ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عارضی لغزش ہوئی تو انہوں نے ابلیس کی طرح اس میں تکبر نہیں کیا، بلکہ وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور توبہ کا راستہ چنا۔ یہ ٹھوکر جو ہوتی ہے یہی اصل میں انسان کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ اسے سکھانے کے لیے لگتی ہے۔ اب انسان پر ہے کہ وہ اس ٹھوکر کو لگنے کے بعد وہیں پر گرا رہے یا اس کو سیکھ کر اٹھ کر اپنے اور زیادہ قدموں کو بلند کرے۔ ہمارے اوپر آنے والی آزمائشیں، ہماری زندگی میں ہونے والی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں برباد کرنے نہیں آتی، بلکہ وہ ہمیں یہ سکھانے آتی ہے کہ ہم ٹھوکر لگ کر کیسے سنبھلیں اور اپنی خامیوں کو کس طرح درست کریں اور کس طرح ایک کر کر سبق سیکھیں اور پھر انسانیت کی جو معراج ہے، اس کی بلندی ہے، اس تک بڑھیں۔ یہی وہ عاجزی اور سیکھنے کا عمل ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش پر لا بٹھاتا ہے۔ اب پھر اگلی آیت 37ویں آیت جہاں پر انسان کی توبہ کا ذکر آتا ہے، یعنی جب انسان نے غلطی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا کہ اسے توبہ کس طرح کرنی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے توبہ کی تو اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اوپر غلطی کی، اب غلطی کرنے کے بعد نیچے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم نے کرنا کیا ہے۔
مطلب غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا یا بے آسرا نہیں چھوڑا، بلکہ توبہ کی حقیقت بتائی۔ اب توبہ کا اگر عربی میں مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی بھاگے ہوئے بندے کا پلٹ کر واپس اپنے مالک کے آستانے پر آ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو وہ اس سے بے حد شرمندہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منانے کا انہیں نہیں تھا طریقہ کہ کس طرح سے منانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت نچھاور کی کہ کرتے ہوئے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ خود بھٹکے ہوئے بندے کے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس پلٹنے کا راستہ بھی دکھایا، یعنی ان کے دل میں وہ کلمات ڈال دیے جن کے ذریعے وہ توبہ کرے۔ اور بعض روایات کے نزدیک وہ کلمات یہ تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر انسان اور شیطان کا فرق واضح بھی ہوتا ہے کہ ابلیس کا وتیرہ یہ ہے، اس کی ضد یہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہوئی تو اس نے دلیلیں دی، ضد کی، تکبر کیا اور اپنی غلطی پر اڑ گیا۔ یہی ابلیسی جبلت ہے۔ اور انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا اصل وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے۔ یعنی غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن ایک اپنی غلطی پر اڑ کر شیطان بن گیا اور دوسرا اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور اس نے معافی مانگی اور وہ انسان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا التواب الرحیم، یعنی کہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اس آیت کے آخری حصے میں ہم سب کے لیے امید کی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کرن ڈالی کہ التوابہ یعنی بار بار اور بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ لفظ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان جتنا مرضی گناہوں میں ڈوب جائے، جو ہی شرمندگی کے آنسو لے کر اپنے رب کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ کا حکم، اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کا رحم اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ ہمیں سزا دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ انسان کو جب اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، شرمندہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اپنی طرف پلٹا دیتا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے بعد اب وہ عظیم لمحہ آتا ہے کہ جہاں سے مٹی کے اس پتلے کا زمین پر سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جس کسی نے میری اس ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ذرا یہاں پر سوچیں کہ جب توبہ قبول ہو چکی ہے تو پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے جیسا کہ اقبال نے بھی اس سے بتایا ہے کہ یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ تو اللہ کا اصل کائناتی منصوبہ تھا جو حضرت آدم کی تخلیق سے بھی پہلے طے ہو چکا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جنت تو انسان کی نرسری تھی، اس کا پہلا تربیتی مرکز تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ انسان زمین کے اس بڑے میدان میں اترے اور اپنی عقل، محنت اور توبہ کے تجربے سے دنیا کو سنوارے۔ لیکن اس خدائے رحمان کی رحیمیت دیکھیے کہ جس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا ان جنگلوں میں، بیابانوں میں، اس زمین پر، بلکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، یعنی ایک ایسا کائنات کا نقشہ جو تمہیں ہر قدم پر سیدھا راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اس کے دل میں دو بڑے روگ جو ہیں اس کے دل سے نکل جائیں گے، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اگر ہم اسے گہرائی میں جائیں دیکھیں تو انسان کی اگر دیکھا جائے تو روح کو بے چین کرنے والی صرف دو ہی تو چیزیں ہیں۔ کیا؟ پہلا
خوف جو ہمیشہ انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے، جیسے کل کیا ہوگا، میری صحت، میرا رزق، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ غم، یعنی جو ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، کہ جیسے ہم نے جو کچھ کھو دیا اس کا ملال، یا ماضی کی غلطیوں کا پچھتاوا، یا کچھ بھی ماضی میں ہوا ہے اس کا غم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری دی ہوئی ہدایت کو تھام لے گا اور اس کا اپنے رب پر اتنا یقین کامل ہو جائے گا کہ وہ ماضی کے پچھتاووں سے بھی آزاد ہو جائے گا اور مستقبل کے وسوسوں سے بھی بے نیاز ہو جائے گا، اس کی روح کو ابدی اطمینان ملے گا۔ اب 39ویں آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرا رخ اس کا بیان کیا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی اور جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی امید کے ساتھ، رحمت کے ساتھ عذاب کا ڈر بھی، یعنی دوسری طرف کون سے؟ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دو رویے بیان کیے ہیں کہ جو تباہی کا راستہ خود چنے گا تو اس کے لیے کون ہوگا؟ وہ جس نے تباہی کا راستہ چنا ہوگا، سب سے پہلا وہ جس نے کفر کیا، یعنی سچائی سامنے آنے کے بعد بھی اپنے دل کے دروازوں کو بند کر دیا، اور دوسرا تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، یعنی ضد پر اڑ گیا اور ضد پر اڑ کر حق کو جھٹلا دیا۔ تو اگر غور کریں تو ابلیس کا بھی تو رویہ بالکل ایسا ہی تھا، اس سے ملتا جلتا ہی تھا، کہ جس نے مٹی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اور جب دوسری طرف اگر انسان بھی اپنی عقل اور سچائی کو دیکھنے کے باوجود بھی محض اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے۔ مطلب یہ زبردستی کا انجام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی آزادی کا حتمی نتیجہ ہے کہ جو اس نے غلط راستے پر چلنے کے لیے استعمال کی ہوگی۔ اگر ان سب آیات کو جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اس قصے کا، اگر سب کو ملا کر دیکھا جائے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسان ہیں، مٹی سے بنے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہمارے پیر پھسلیں گے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم کبھی گناہ کریں ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں ہم سے گناہ، بلکہ ہماری اصل عظمت اس میں ہے کہ ہم گرنے کے بعد اٹھنا جانتے ہوں۔ جب بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم ابلیس بن کر اس ضد پر اڑ نہ جائیں، بلکہ آدم کی طرح عاجزی کا راستہ اختیار کریں اور اپنے رب کی دی ہوئی ہدایت پر بھروسہ کریں، توبہ کا ہاتھ تھامیں اور ہر ٹھوکر سے اپنا نیا سبق لے کر اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔